السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اس کی تخلیق فرمائی اور اس کے امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس طرح اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے اندر اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے سونے کا بھی ذکر کیا، چاندی کا بھی ذکر کیا اور مویشیوں کا، سواریوں کا، بہت سی انسان کی مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور ان سب کے متعلق فرمایا کہ ان سب کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی، ان سب چیزوں کو انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، ڈیکور کر دیا گیا۔ تو جن چیزوں کی محبت اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں ڈالی ہے، انسان کے امتحان کے لیے، انسان کی آزمائش کے لیے، ان میں سے ایک اللہ کی نعمت ہے مال۔ یہ جو مال ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنا فضل بھی قرار دیا ہے، جیسے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکو، جمعہ پڑھ چکو، جمعہ کی اذان سن کے، تو تم نے سب کاروبار بزنس چھوڑ دینے ہیں اور تم نے اللہ کے ذکر کی طرف لپکنا ہے، جلدی کرنی ہے۔ لیکن آخر میں فرمایا کہ جب تم نماز سے، نماز جمعہ سے فارغ ہو چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل۔ اب یہاں اللہ کا فضل کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ مال و دولت کو، روپے پیسے سونے چاندی کو اللہ رب العزت اپنا فضل قرار دے رہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ نساء اور دیگر مقامات پہ، سورہ نساء میں تو بالخصوص جہاں مال و دولت اور جائیداد اور وراثت کو تقسیم کرنے کے احکامات ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے بار بار مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا۔ ان تارک خیرا الوصیۃ، خیر کا لفظ۔ تو یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی خیر اور بلائی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اسے خرچ کیا جائے، کیونکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ابن آدم سے جو چند سوال ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اور پھر اسے خرچ کیسے کیسے کہاں کہاں کیا۔ مال اگر بہت بڑی نعمت ہے نا، تو یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان بھی ہے انسان کا، کہ آیا انسان اس مال کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے اور اس مال کو جمع کر کر کے خزانہ بنا کے رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یا واقعی اللہ پاک کی اس نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اس سے محبت کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے، دینی کاموں میں بھی خرچ کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں بھی خرچ کرتا ہے،
مساجد میں، مدارس میں، اور اللہ کے بندوں پر بھی، غرباء پر، مساکین پر، فقراء پر، اور خیر اور بھلائی کے دیگر کاموں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ اب یہ دو آپشن ہیں مالداروں کے پاس۔ کچھ لوگ تو اس مال کی محبت میں ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ تو اس میں سے زکات نکالتے ہیں، نہ اس میں سے نفلی صدقات و خیرات اور عطیات کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کے دین کے کسی خیر اور فلاح کے کام میں، بہبود کے کام میں لگاتے ہیں، اور نہ ہی بندوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ کئی تو ایسے بخیل ہیں، ایسے کنجوس ہیں کہ وہ اپنی ذات پر بھی ساری زندگی مال خرچ نہیں کرتے، جوڑ جوڑ کے، جمع کر کر کے، جس طرح مرغی انڈوں کے اوپر اور چوزوں کے اوپر بیٹھتی ہے، ساری زندگی اس مال کو جمع کر کر کے اس کی رکھوالی پر بیٹھے رہتے ہیں، اور بالآخر مر جاتے ہیں، اور مال سارے کا سارا وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ مال تو اس کا ہے ہی نہیں، یہ مال تو سارے کا سارا اس کے وارثوں کے لیے ہے، بعد میں لوگوں کے جھگڑنے کے لیے۔ اس کا مال تو وہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ذخیرہ آخرت بنا لیا، اصل مال تو اس کا وہ ہے، باقی تو یہ غیروں کا مال ہے، یہ اگلی نسلوں کا مال ہے، یہ اس کی حفاظت کر رہا ہے یا اس کے لیے لڑ رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس مال کی محبت کی وجہ سے انسان کو بار بار موٹیویٹ کیا، بار بار ترغیب دلائی ہے کہ میرے بندو، میرے ہی دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرو، اس لیے کہ مال سارے کا سارا دیا ہوا تو اللہ رب العالمین ہی کا ہے نا۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے ہدایت یافتہ اور فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے لوگوں کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں اور کچھ خصوصیات بیان فرمائی۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب قرآن مجید لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں جتنی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں وہ ساری برحق ہے۔ اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کو راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتی، یہ قرآن متقین کو، پرہیزگاروں کو راہ راست پہ چلاتا۔ کون سے متقین؟ جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلی خوبی الذین یؤمنون بالغیب، دوسری خوبی وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسری خوبی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا۔ یہ بھی اللہ پاک نے ایک خوبی بیان فرمائی، ان دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ خوبیاں بیان فرمائی۔ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یقین کی حد تک، اور وہ آپ پر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر اترا، جو آپ سے پہلے نبیوں پر اترا، سب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی نظروں میں ہدایت یافتہ ہیں، سیدھی راہ پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ تو ان خصوصیات میں، کامیاب ہونے والوں کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی خصوصیات میں، خوبیوں میں ایک خوبی، ایک کوالٹی یہ بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں ہمارے ہی دیے ہوئے میں سے۔ یہ ساتھ انسان کو یہ بات بھی بتا دی
انسان خرچ کرتے وقت بھی کہیں اللہ پر احسان نہ جتلانا، یہ نہ سمجھنا میں بڑا احسان کر رہا ہوں، میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہوں، مار کا مار رہا ہوں. نہیں، یہ مال جو تو خرچ کر رہا ہے ہمارے کہنے پر، یہ مال ہم نے ہی تمہیں پہلے دیا اور پھر تمہاری آزمائش اور امتحان کے لیے تم سے واپس مانگا. اللہ اکبر. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے خود ہی مال دیا اور پھر خود ہی ہم سے مانگ کر پھر ہمیں اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے. اور اس کا تو یہ فضل ہے، اس حد تک وہ مہربان ہے کہ اسی نے مال دیا اور خود ہی پھر کہتا ہے کہ اس میں سے کچھ مال مجھے قرض دو، قرض، اور یہ قرض میں تمہیں کل قیامت کے دن لوٹاؤں گا کئی گنا بڑھا کر. اللہ پاک نے اس کو قرض بھی کہا ہے قرآن مجید، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا مضاعفا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، پھر اللہ پاک اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اسے واپس لوٹائے؟ کوئی ہے اللہ کو قرض دینے والا؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے، نہیں اس کا فضل اور کرم کہ خود ہی مال دے کر ہمیں کہتا ہے کہ مجھے قرض دو. اللہ اکبر. اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں جن چند چیزوں کو بہت زیادہ رپیٹ کیا ہے، جن کی بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے نا، ان میں سے ایک مال کی قربانی ہے. مال کی قربانی، محبت ہی بہت ہوتی ہے نا انسان کو مال سے. کتنے کتنے لوگ ہیں جو خاندانوں کے خاندان قتل کر دیتے، بھائی سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اللہ کی قسم، بھتیجا چچا کو قتل کر دیتا ہے مال کی خاطر. قرآن مجید میں بھی ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کیا تھا بنی اسرائیل، جس کے لیے وہ گائے ذبح کرنے کا سارا واقعہ. یہ مال ادھر ہی رہ جاتا ہے، یہ زمینیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انداز بدل بدل کے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سورۃ المنافقون کے اندر، دیکھیے ذرا موٹیویشن کا انداز کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرماتے ہیں اللہ پاک اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو صلاحیتیں، جو مال، جو اولاد، جو بھی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے نا، اس میں سے خرچ کرو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو موت آ جائے، فرشتے لینے آ جائیں، اور پھر اس وقت موت کے آثار دیکھ کر وہ اس خواہش کا اظہار کرے، حسرت و افسوس کا اظہار کرے کہ اف میں ساری زندگی مال جمع کرتا رہا اور اب میری موت کا وقت آ گیا، اب یہ مال میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکوں گا، خالی کفن پہنائیں گے اور قبر میں دفنائیں گے، مال سارے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ تم میں سے کسی شخص کو موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کہے کاش کہ میری موت کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جاتا تو میں کرتا کیا؟ فَأَصَّدَّقَ، پس میں صدقہ کرتا، صدقہ. اللہ اکبر. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں بڑا صالح اور نیک بن جاتا. اللہ اکبر. دیکھیے انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کسی اور نیکی کو کرنے کی خاص کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ ایک ہی نیکی، فَأَصَّدَّقَ، بس میں صدقہ کرتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، باقی بھی اپنی کرتوتیں ٹھیک کر لیتا ہے معاملات عبادات میں، لیکن بطور خاص صدقہ کرنے کی وہ حسرت کرے گا اور خواہش کرے گا. اللہ اکبر. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ پاک پھر کسی شخص کی موت کے وقت کو ڈیلے نہیں کرتے، لیٹ نہیں کرتے.
اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، اور وہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا یہ مال جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا، اللہ پاک فرماتے ہیں مثل للذین ينفقون فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کا مثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی مثال ہے۔ اور آگے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی کہ ایک دانہ زمین میں بو دیا، اور اب وہ دانہ فرمایا اس دانے سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی سے 100 دانے نکلے، ہر بالی ہر سٹے میں 100 دانے، کل کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ بیج ایک بویا تھا، اگ کتنے رہے ہیں؟ 700۔ روپیہ، ڈالر، ریال کتنے خرچ کیے تھے اللہ کی راہ میں؟ 1، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دے کتنے رہا ہے؟ 700 گنا۔ اور آگے فرمایا واللہ یضاعف، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے نا وہ اس 700 سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ ہے ہی بڑی وسعتوں والا، اللہ پاک کے ہاں تو وسعتیں ہیں ہی بہت، اور وہ بڑا علم والا ہے، سب کچھ جاننے والا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ ہر نیکی 10 گنا کم از کم، لیکن جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے متعلق اللہ پاک نے 700 گنا بڑھانے کی اللہ پاک نے نبیذ سنائی ہے، بشارت دی ہے، ضمانت دی ہے۔ کوئی اور نیکی نہیں ہے کہ جو 700 گنا بڑھا کر دیے جانے کی ضمانت دی گئی ہو، بلکہ آخر میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہو کہ اکارڈنگ ٹو سچویشن تمہیں میں اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دوں گا۔ مثلا ایک بندہ مارا ہے، غریب ہے، وہ تنگی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، خود بھی ضرورت ہے پھر بھی دوسروں پر خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کو تو اللہ پاک پھر اس کے دل کی حالت، اس کے حالات کے مطابق پھر اللہ پاک 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ہی خرچ کرنے والوں کی مزید فضیلت یہ بیان فرمائی، فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، دن رات، اور وہ اعلانیہ بھی کرتے ہیں اور چھپا چھپا کر بھی کرتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ عام حالات میں چھپا کر دینا بہتر ہے صدقہ، جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے اس کا سایہ ملے گا، لیکن بعض اوقات اعلانیہ خرچ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے اور لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی میں بھی اتنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، ایسے حالات میں اعلانیہ ملتا ہے۔ فرمایا جو دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی، چھپا کر بھی، دن کو بھی رات کو بھی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت کے دن انہیں کوئی پشیمانی نہیں ہوگی، نہ اپنے ماضی کے متعلق کوئی پریشانی پشیمانی، نہ اپنے مستقبل کے متعلق کہ ابھی کیا ہوگا یہ کوئی ڈر ہوگا، ایسا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے کہیں کہا کہ میں نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، میں نے ان سے ڈیل کر لی ہے۔ دیکھیں کیسے کیسے انداز ہیں، اللہ پاک نے انسان کو خرچ کرنے کے لیے ترغیب دلائی، موٹیویٹ کیا، کیا کیا انداز۔ سورۃ التوبہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ پاک نے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں، پہلے مال بعد میں جان۔ قرآن مجید میں ایک آدھے مقام کے علاوہ تقریباً ہر مقام پہ اللہ پاک نے جہاں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنی جان پیش کرنے کا ذکر کیا، پہلے مال پیش کرنے کا، بعد میں جان پیش کرنے کا ذکر کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مال کی قربانی کتنی اہم۔
جو اسلام کے لیے اپنا مال نہیں دے سکتا وہ جان کیا خاک دے گا، قربانی کیا خاک پیش کرے گا؟ تو اللہ پاک نے ایمان والوں سے یہ مال اور جان کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے۔ کیسی ڈیل ہے؟ جان مال میرے حوالے کر دو، جنت مجھ سے دے دو۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں شیطان بڑا انسان کو ڈراتا ہے مال خرچ کرتے وقت کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، کاروبار کا پٹھا بیٹھ جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے شیطان کے اس وار کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان تمہیں کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں وعدے دیتا ہے، وہ تمہیں ڈراوے دیتا ہے کس چیز کے؟ فقر کے۔ خرچ کرو گے کنگرے ہو جاؤ گے، کاروبار بیٹھ جائے گا، دکان خالی ہو جائے گی، بچوں کا کیا بنے گا؟ اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی اور فحاشی کا۔ اللہ پاک وعدے دے رہے ہیں جنتوں کے، مغفرت کے، بلندی درجات کے، اور 700 گنا سے بڑھا کر واپس لوٹانے کے، اور مال کو بڑھانے کے۔ شیطان الٹ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم ہے، آپ نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال، میں محمد گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی اور گارنٹیاں کیا چاہیے؟ اس سے بڑی اور گارنٹیاں کیا چاہیے؟ عرش عظیم کا رب گارنٹیاں دے رہا ہے، اور امام الانبیاء گارنٹی دے رہے ہیں مال خرچ کرو کم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کو، سودی سلسلوں کو مٹاتا ہے، کم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات کے نظام کو بڑھاتا ہے، نشو و نما کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے، چھوٹی سی کوئی چیز، اللہ پاک اسے اپنی شان کے مطابق اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے، اور تھام کے اللہ پاک اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، گروتھ بڑھاتا رہتا ہے، نشو و نما، حتیٰ کہ وہ بڑا ہو کر ایک پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کیا شان ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اچھا کئی لوگ سمجھتے تھے کہ امیر ہونا اس کے لیے ضروری ہے، نہیں 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 بالکل نہیں، نیور، یہ سوچ بالکل غلط۔ خرچ کرنے کے لیے غریب امیر کا کوئی چکر نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری کوانٹٹی نہیں دیکھتا، خرچ کرنے کی کوالٹی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالت اور کیفیت دیکھتا ہے کہ تم کس جذبے سے خرچ کر رہے ہو۔ کوئی بات نہیں، تمہارے پاس 100 ہے تو تم اس میں سے 5-10 خرچ کر لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کی اتنی فضیلت ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کہ قیامت والے دن اللہ پاک نے ایک باقاعدہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باقاعدہ باب الصدقہ کے نام سے موسوم کیا ہوا ہے۔ ایک دروازہ باب الصدقہ کا ہوگا، وہاں سے دربان بلائیں گے جو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرتے رہتے تھے نا، کرتے رہتے تھے صدقہ خیرات صدقہ خیرات، ان کو ادھر کے دربان بلائیں گے، باب الصدقہ اوپر لکھا ہوگا آ جاؤ ادھر سے تشریف لے آئے جنت میں، اللہم اجعلنا۔ آخری بات، یہ صدقات و خیرات تو ساری زندگی کے لیے اور سارے سال کے لیے ہے، لیکن بطور خاص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو معاملات میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وہ فلاں بڑا سخی تھا، فلاں سب پیچھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، اور آپ نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، کو مانگنے آ جاتا تھا نا کسی نے پکڑ کر بھی دینا پڑتا بھی دے دے۔ تو ویسے تو آپ ساری زندگی بہت صدقہ کرتے، بہت ہی خیرات کرتے، آپ نے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی محل جگیر جمع نہیں کی، ساری زندگی لٹاتے رہے اللہ کی راہ۔ لیکن صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان المبارک ماہ رمضان میں تو بطور خاص صدقہ و خیرات کے دریائے بہا دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں اجود بالخیر من الریح المرسلہ. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کا بھی دور کرتے تھے، اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، سخاوت میں اس قدر تیز ہو جاتے کہ تیز آندھی اور طوفان کی کیا حیثیت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تیز طوفان اور آندھی سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ زیادہ بڑھ کر صدقہ و خیرات کرتے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم فقیروں کو اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.